رہتے ہیں, پوری پوری رات ہم سجدے میں گزار دیتے ہیں, مساجد میں گزار دیتے ہیں, لیکن اگر ہم صبح کو روزہ رکھتے ہیں تو حرام رزق سے رکھتے ہیں, افطار کرتے ہیں تو حرام رزق سے کرتے ہیں, تو بتائیے اس روزے کا کیا فائدہ؟ میرے پیاروں, میرے بزرگوں اور دوستوں, حلال رزق بہت ضروری چیز ہے. میرے ایک بات یاد آ گئی, اگر آپ اجازت دیں تو عرض کر دوں. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ, ان کے شاگرد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقہ کے امام ہیں, اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے خاص شاگرد ہیں. تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنے گھر میں تذکرہ کیا اور اپنی بچیوں سے, اپنی بیوی سے یوں کہا کہ آج ہمارے یہاں ایک مہمان آئے گا, بہت مکرم مہمان ہے, محترم مہمان ہے, نیک ہے, ولی ہے, تہجد گزار ہے, کھانا بہت کم کھاتا ہے. میرے بھائیوں, توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ نیک ہے, کھانا بہت کم کھاتا ہے اور تہجد گزار ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے استقبال کے ساتھ لایا گیا. اپنی بچیوں سے کہہ دیا کہ جب وہ کھانے سے فارغ ہو جائیں, نماز سے فارغ ہو جائیں, تو ان کی چارپائی کے برابر میں وضو کا لوٹا رکھ دینا اور مصلی رکھ دینا, کیونکہ وہ صبح کو تہجد پڑھیں اور کھانا بھی کم کھاتے. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے گھر پر تشریف فرما ہوئے. جب آپ تشریف لے آئے, دسترخوان سج گیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان پر بیٹھ کر جو کھانا شروع کیا, تو آپ نے بہت کھانا, زیادہ کھانا کھایا. آج کل مولویوں کو کھانا کھاتے دیکھتے ہوئے لوگوں کے بدہضمی شروع ہو جاتی ہے کہ یار انہوں نے زیادہ کھا لیا. زیادہ کھا لیے جب بدہضمی ہو جاتی ہے, کم کھا لیے جب پریشانی ہے. گاڑی میں گھوم لے جب پریشانی ہے, سائیکل سے گھوم لے تو پریشانی ہے, اچھے کپڑے پہن لے تو پریشانی, پھٹے پرانے کپڑوں میں آ جائے تو پریشانی. مولویوں کو تو بیچاروں پر مرنا ہی مرنا ہے. انشاءاللہ اگر سچے رہے اور حق پر رہے تو انشاءاللہ آخرت میں ضرور ہی کے درجات ہوں گے. دنیا والوں سے کوئی پرواہ نہیں, پہرے کہہ رہے. اب امام شافعی کے شاگرد نے جو کھانا خوب کھایا, عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے, آپ کے لیے بستر لگا دیا گیا, آپ سو گئے. سونے کے بعد میں لیٹ گیا, صبح اٹھے اور جا کے جماعت میں شریک ہو گئے. اب بچیوں نے جو دیکھنا تو مصلی بھی جو کتو رکھا ہوا ہے, وضو کا لوٹا بھی جو کتو رکھا ہوا ہے, اور جو ہے ایسی جا کے جماعت میں شریک ہو گئے. تو چہمے گوئیاں شروع ہو گئی, جیسا کہ ہمارے اندر کی ہو جاتی ہے. ایک مسجد کے امام صاحب اگر سنت حجرے میں جا کر کے پڑھ رہا ہے تو وہ بھاری منصوبے بنا لیتے, پتہ نہیں سنت پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے. ایسا گمان لوگوں کا آج ہو گیا. یہ نتیجہ حرام کمائی کا ہے. جب تک انسان حرام لقمہ کھاتا رہے گا, اس کے بدن سے اچھے اعمال ظاہر ہو ہی نہیں سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرے آقا کا. آج ہمارا کھانا حرام, پینا حرام, سننا حرام, دیکھنا حرام, ساری چیزیں ہماری حرام. کسی کو جھوٹ بول کر کے آپ کما رہے ہو, حرام نہیں. نماز کو چھوڑ کر کے آپ کما رہے ہیں, کیا وہ آپ کے لیے غلط نہیں ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہے آپ کما رہے, وہ غلط نہیں ہے؟ کوئی چیز 100 روپے کی آپ اس کو قسم کھا کر کہہ رہے ہیں یہ 500 روپے کی میری خرید ہے, وہ حرام نہیں ہے؟ کہاں سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے, کہاں سے آج دعائیں قبول ہوں گی ہماری؟ کیوں نہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ علماء کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. میرے بھائیو, جب آپ اچھا کھانا خود نہیں کھا رہے ہیں, اچھا کھانا علماء کو نہیں کھلا رہے ہیں, مرے ہوئے کا, قرآن خوانیوں کا, زندوں کا, مردوں کا, کہیں عدت کھل رہی ہے اس کا کھانا مولویوں کو کھلایا جا رہا ہے, جب اچھی دعوت ہوتی تو وہ یاد نہیں آتے. ایسے دعائیں قبول ہوں گی. میرے پیاروں, امام شافعی علیہ الرحمہ کے گھر میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں. آپ نے آ کر کے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے؟ آپ کی بچیوں نے فرمایا ابا جان آپ نے کہا ایسا ولی آئے گا, ایسا نیک دل انسان آئے گا کہ کھانا بہت کم کھائے گا, لیکن انہوں نے کھانا بھی بہت زیادہ کھایا, خوب کھایا.
اور مزید یہ کہ آپ فرما رہے تھے کہ تہجد بھی پڑھیں گے. تہجد تو پڑھنے کی دور کی بات ہے, اس نے تو وضو بھی نہیں کیا, جا کے جماعت میں شریک ہو گیا. کیسی بدگمانی ان کے اندر. ایمانداری سے بتاؤ ہمارے اندر بھی آتی کہ نہیں آتی؟ جانی چاہیے ہمیں, یہ بدگمانی ہمیں کرنی چاہیے. سب کے لیے اچھا گمان رکھو, جیسی آپ کسی کے متعلق سوچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی بنا. گمان کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. اب امام شافعی نے اپنے شاگرد سے پوچھا, احمد یہ تو بتا, جب تو میری صحبت میں رہتا تھا تیرا معاملہ کچھ اور تھا, اب تو مجھ سے دور ہو گیا, بدل گیا, کیا بات ہے؟ حاجی حضرت کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا کہ آپ نے کھانا بھی خوب کھایا, جب آپ میرے ساتھ رہتے تھے بہت کم کھانا کھاتے تھے, آج آپ نے خوب کھانا کھایا. اور پھر مزید یہ کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی, پھر اس کے اوپر یہ کہ آپ نے وضو نہیں کیا, آپ جماعت میں ڈائریکٹ شریک ہو گئے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حضرت کسی کے متعلق اتنی جلدی بدگمانی نہیں کیا. پہلے آپ سن لیں کہ فرمائیں. کہا کہ جب میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھا تو آپ کے دسترخوان کے اندر اتنی نورانیت اور روحانیت تھی, اور جب میں نے آپ کا کھانے کا ایک لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالا, اس کھانے کے اندر اتنا نور تھا, اتنا نور تھا, اتنی روحانیت تھی. میں نے سوچا احمد آج کھا لے جتنا تو کھانا کھا سکتا ہے, شاید زندگی میں کبھی آج کے بعد تجھے اتنا پاکیزہ کھانا نصیب نہیں, اس لیے میں نے کھانا کھایا. اور حضرت میں نے کھانا تو کھا لیا. اب کھانا کھانے کے بعد میں لیٹ گیا, لیٹنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی کیونکہ کھانا پاک اندر جا چکا. اب میں قرآن میں غوطہ لگاتا رہا, تلاش کرتا رہا, دیکھتا رہا, تو میں نے آج قرآن کریم سے 100 مسائل اخذ کی. اب حضرت یہ بتائیے, جب میں سویا ہی نہیں تو میرا وضو کیسے ٹوٹا؟ اور آپ یہ بتا دیجئے کہ تہجد پڑھنا افضل ہے یا مسائل کا حل کرنا افضل ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مسائل کا حل کرنا افضل ہے, تہجد پڑھنا سنت. تو فرمایا کہ جب میرا وضو نہیں ٹوٹا تو میں جا کے جماعت میں شروع ہو گیا. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کرنا, میرے گھر والوں کو بھی معاف کرنا, ہم نے آپ کے سمجھنے میں جلدی کی. میرے پیاروں, میرے بزرگوں, اگر پیٹ کے اندر اچھا لقمہ جائے گا تو خدا کی قسم گناہ ہو ہی نہیں سکتا. گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہماری حرام کمائی سے ہوتے ہیں. ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں, چہروں پر داڑیاں ہیں, مسلے گھس دی ہم نے, تسبیحات پڑھتے پڑھتے ہماری انگلیوں کے نشانات پڑ گئے ان پر, لیکن خدا کی قسم آج تک ہم نے اپنی روزی پر غور نہیں کیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے میرے پیاروں, میرے بزرگوں اور دوستوں, سب سے پہلے ہمیں اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی پرورش اگر کرنی ہے, کوشش یہ کریں کہ ہم انشاءاللہ حلال رزق سے کریں, اور جبھی ہماری دعائیں قبول ہوں. بس میں آپ کو دعا سے متعلق کہ دعا مانگی جاتی ہے, آج سے نیت کر لیں, اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور آج کی مجلس میں جو دعا ہوگی انشاءاللہ یقین کے ساتھ قبول ہوگی. کیوں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, جیسا کہ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ختم قرآن کے موقع پر جو دعائیں کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دعا بھی مانگی جائے, دعا بھی مانگی جائے. حجاج بن یوسف کے دور میں ایک نابینا غلاف بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہا ہے. ہماری دعائیں بھی کیسی اندازہ کر سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں. امام صاحب کب سلام پھیرے, کب ہم یہاں سے نکلیں, سنتیں بھی نہ پڑھیں, کب ہم یہاں سے نکلیں, اور کیسے جائے امام صاحب کو تنگ کرنا ہے, کیسے جائے کسی کو برا بھلا کہنا ہے. بس نماز میں یہ تصور رہتا ہے, دعا نہیں مانگی جاتی. دعا مانگنے کے کیا آداب ہیں, کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے, ہمیں یاد نہیں, تو کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہا ہے, اللہ مجھے بینائی عطا کر دے, اللہ مجھے بینائی عطا کر دے. گھنٹوں ہو گیا دعا مانگتے مانگتے, قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. حجاج بن یوسف قریب آیا اور آ کر کے اسے ٹھوکر ماری اور یہ کہا کہ تو مجھے جانتا ہے. ابھی میں تو نہیں جانتا, میں تو نہ بھی نہ ہوا. حجاج بن یوسف کہا تو پھر کہا کہ میرے بیت اللہ کے طواف 4 ہو چکے ہیں, 3 باقی ہیں. اگر میرے 3 طواف کے پورا ہونے سے پہلے
تیری آنکھوں کی بینائی واپس نہ آئی تو تجھے قتل کر۔ اب جو اس نے دعائیں مانگنی شروع کری، ایسی دعا مانگی، ابھی تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب جان کا مسئلہ بن گیا۔ اب اس نے رو رو کے دعائیں مانگی۔ حجاج بن یوسف 3 طواف لگا کر کے جیسے قریب آیا تو اللہ نے اس کی بینائی واپس کی۔ لیکن دعا ہو میرے بھائی، دعا مانگیں، دعا کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں۔ اگر ہم نے پوری زندگی بھی گناہ کیے ہیں نا، ہاں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، لیکن اللہ حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر کسی نے کسی کی زمین دبا رکھی ہے، کسی نے دنیا میں کسی کو پریشان کر رکھا ہے، گالی دے رکھی ہے، مار پٹائی کر رکھی ہے، چاہے آپ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا کر لیں، اس آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ اس سے معافی نہ مانگ لیں جس نے آپ کا حق لگایا۔ اس لیے دعا کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ میرے آقا نے ہمیں درس تکلیف دینے کا نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو امن کا پیغام دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا پیغام دیا ہے، اور یہ مہینہ تو ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، رحم و کرم کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دیکھنے میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن انسانی شیطان بن جاتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگو اس طریقے سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا بدکار، زنا خور، عیاش تھا، مکار تھا، گناہ کرتا تھا، رات دن زنا کرتا تھا، لیکن جب وہ موت کے قریب آیا، بیمار ہوا، تو جتنے سارے دوست تھے سب نے چھوڑ دیے، گھر والوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کو بستی سے باہر پھینک دیا۔ اب اس نے دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، نیچے دیکھا کوئی نہیں، اوپر دیکھا میرا اللہ ہے۔ اس نے دعا کی دل کی گہرائیوں سے، اللہ کے سامنے رویا اور اللہ سے مانگا، اور دعا بھی ایسی مانگی میرے بھائیو، ایسی دعا مانگی کہ ہمیں اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو نماز نہیں پڑھتے، جب اللہ کے اوپر بہتان باندھ دیتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو ہی ستایا جا رہا ہے، اے اللہ ہم نمازی ہیں، نمازیوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اللہ ہم دیندار ہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور تو کریں، اپنے دامن میں تو ہم غور کر لیں کہ ہم کتنے پکے سچے مسلمان ہیں، سوچنا چاہیے۔ پھر اللہ سے شکوہ شکایت ہے، وہ کہہ رہا ہے دعا دیکھو کیسی مانگے، اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے میں تیری شان میں کمی آتی ہو معاف نہ کر۔ اگر اللہ پوری دنیا کو بھی معاف کر دے تو شان میں کمی آئے گی نہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، کیسی دعا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اے اللہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، تیری مرضی، میری توبہ کو تو قبول کرنا چاہے کر لے، تجھے اختیار ہے، اور اگر تو ایسی حالت میں موت دینا چاہے وہ بھی تیری مرضی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے مولا میں آج آپ سے دعا کر رہا ہوں، توبہ استغفار کر رہا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آپ چاہے مجھے دنیا سے اٹھا لیں چاہے مجھے زندہ رکھیں، اگر زندہ رہوں گا تو گناہ نہیں کروں گا، اور اگر مر گیا تو آپ کی دعا کی، اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے میں تیری شان میں کمی آتی ہو معاف نہ کرنا، اور اگر مجھے معاف کرنے میں تیری شان میں ذرہ برابر اضافہ ہوتا تو مجھے معاف کر دینا۔ فوراً اللہ کو یہ ادا پسند آئی، یہ جملہ پسند آیا، اور توبہ قبول ہو گئی، فوراً انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی اور یوں کہا کہ اے پیغمبر کلیم اللہ جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھو، بستی میں اعلان کر دو، جو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے گا آج اللہ تعالیٰ اس کی سب کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے، ابھی اس فساق اور فجار نے تہجد نہیں پڑھی ہے، اشراق نہیں پڑھی ہے، چاشت نہیں پڑھی ہے، ابھی قرآن نہیں پڑھا ہے، ابھی انجیل نہیں پڑھی، تورات نہیں پڑھی، ابھی کچھ نہیں پڑھا، ابھی اس نے صرف توبہ کی ہے دل کی گہرائیوں سے، اللہ نے فوراً اس کو قبول کر لیا اور معاف فرما دیا، اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور بستی میں اعلان کر دو کہ جو بھی آج اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام گئے دوڑے ہوئے جا کر اعلان کر دیا، لوگ جونق در جونق آئے، دفنانے کی تیاری ہو گئی، دفنانے کی تیاری ہو گئی، جنازہ بالکل تیار کر دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ اب بستی والے لوگ آ رہے ہیں اور آ کر دیکھ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر کلیم اللہ، آپ کب سے جھوٹ بولنے لگ گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا، یہ تو بڑا فاسق و فاجر ہے، بڑا گنہگار ہے، ہم نے اس کو بستی سے نکالا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، سہم گئے اور فوراً آسمان کی طرف کو نگاہ اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے، تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں میں بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے گناہ کو دیکھا ہے، بدکاری کو دیکھا ہے، زنا خوری کو دیکھا ہے، لیکن جب اس نے توبہ کی تو کسی نے نہیں دیکھا۔ توبہ کا معاملہ میرا اور اس کا تھا۔ اگر یہ موسیٰ اس نے تو صرف اپنی مغفرت کی دعا مانگی تھی، اگر آج یہ پورے عالم کے لیے دعا کر دیتا، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، میں پورے عالم کی مغفرت کرتا۔ ایسی دعا مانگو بدن کانپ جائے، ہاتھ لرز آ جائیں، دل سہم جائے، ہم مانگ کس سے رہے ہیں؟ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں اور ہم لاپرواہی کریں۔ ایک ادنا سا سائل کسی عام آدمی سے جب سوال کرتا ہے تو کتنی تہذیب و تمدن کے ساتھ سوال کرتا ہے، یہ میرا۔ اس لیے آج دعا کریں دل کی گہرائیوں سے کہ اے اللہ آج تک ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، مولا کریم معاف کرنے والے آپ ہیں، اگر آپ نے بھی معاف نہ کیے تو کون معاف کرے؟ اور اپنے آئندہ کے لیے عزم مصمم ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو حرام روزی نہیں کمائیں گے، چاہے بھوکے مر جائیں۔ کرو آپ انشاءاللہ، بالکل چاہے بھوکے مر جائیں، بچے بھوکے مر جائیں، روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین بندوں کے لیے، لیکن ان مومنوں کے لیے جو پکے سچے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ دل کی گہرائی سے آپ وعدے کریں، ارادے کریں، اللہ سے مانگے بھی، کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم حرام کمائی سے پوری بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو رمضان کے ایام باقی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ علم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
یا اللہ صبح کو توبہ کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی ہے، شام کو توبہ کرتے ہیں صبح کو ٹوٹ جاتی ہے۔ مولا کریم تو اپنی رحمت سے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم یہ بڑی مبارک مجلس ہے، ختم قرآن کی مجلس ہے، اے اللہ تیرے بندے اپنے آرام کو ترک کر کے یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا کلام سنا، تیری باتیں سنی، تیرے حبیب کی باتیں سنی۔ مولا کریم تیرے تجھ سے دعا مانگنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ مولا کریم اسلام کا بول بالا فرما، کفر کو مغلوب فرما، شیطان کا منہ کالا فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حق و دین کا وہ ادا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں، لیکن مولا تیرے سامنے دامن پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں معافی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، حماس کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا کریم مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کو فتح نصیب فرما، یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم آج مسلمان ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، یا اللہ رسوائی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، یا اللہ رسوا کیے جا رہے ہیں، مدارس کے اوپر نگاہیں ہیں، مساجد کے اوپر نگاہیں ہیں، مساجد کے اوپر نگاہیں ظالم بنی ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم یہ ہماری بدسلوکی ہے، ہمارا ہی قصور ہے، آج مساجد ویران ہے، مدارس ویران ہے، مساجد ویران ہے۔ اے مولا ہم سب گنہگار ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ تو اس مجلس کی برکت سے ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اگر آپ نے بھی معاف نہیں کیا ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ آپ نے اپنے دروازے پہ اگر ہمیں ٹھکرا دیا ہم کس دروازے پر جائیں؟ یا اللہ تو جو چاہے ہمیں سزا دے، ہمیں منظور ہے، لیکن مولا کریم ہمیں غیر ایمان والوں کے حوالے نہ کر، یا اللہ ظالموں کے حوالے نہ کر، دشمنان اسلام کے حوالے نہ کر۔ اے مولا کریم ہم بڑے کمزور ہیں، بے بس ہیں اور بے سہارا، بے مجبور ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ اے مولا کریم تمام ایمان والوں کا یقین ہے آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کو توکل کرتے ہیں، اے اللہ اس میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ جو آج تک گناہ ہوئے ہیں یا اللہ سب کو معاف فرما۔ اے مولا کریم یہ گناہوں کی نحوست ہے، یا اللہ قصوروں کی نحوست ہے، مولا کریم آج ہم آپ کے سامنے اپنے تمام تر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ جو مقروض ہیں اور قرض کے اترنے کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، یا اللہ خزانہ غیب سے ان کے قرض کے اترنے کی شکل صورت پیدا فرما۔ اے مولا کریم جہاں جہاں مسلمان مالی اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما، یا اللہ مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے۔ اے مولا کریم ہم وعدہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ آپ ہماری دعا کو قبول کر لیجیے، اے اللہ ہماری لاج رکھ لیجیے، اے اللہ ہمارا قصور صرف اتنا ہے ہم تیرے بندے ہیں لیکن بڑے بندے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی سزا اوروں کو نہ دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی سزا اوروں کو نہ دے، اے اللہ ہم ہی سزا کے مستحق ہیں، لیکن اے اللہ اگر آپ اپنا فضل فرما دیں گے تو آپ بڑے ہیں، غفور رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ تم سب کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم تمام علماء حق کی عمروں میں برکت فرما دے، یا اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما دے، ان کی ہمتوں کو بلند فرما دے، یا اللہ جو بھی مسائل ہیں اور مسئلے کا آسان فرما دے، مسئلے کو آسان فرما دے، ممکن کا جو مسئلہ ہے اللہ اس کو بھی آسان فرما دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو مرتے دم تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کا شوق اور ذوق پیدا فرما دے۔ اے مولا کریم ہمارے والدین کی عمروں میں برکت فرما دے، تمام اساتذہ کرام کی عمروں میں برکت فرما دے، اللہ جو اس دنیا
دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اللہ اس مجلس کو بھی قبول فرما. اللہ اس بستی کے اندر بھی اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ تکبر سے، جھوٹ سے، غیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مانگا ہو گیا عطا فرما، جو مانگنے سے نہیں گیا ہوگا عطا فرما. اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس مختصر سے دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.